حمد و ثنا اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود السلام کے بعد نہایت محترم مکرم حاضرین گرامی قدر، سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں عام طور پر اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، خدا کے برگزیدہ بندوں کے تذکرے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی آج اس بات کا ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی کیا شان بیان فرمائی ہے اور حدیث میں حضور نے ان کی عظمتوں کا کیسے اعلان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان پاک باز بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب انسان اگر اس آیت میں غور کرے تو اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے، اس کا دل جھوم اٹھتا ہے کہ میں کیا، میری حیثیت کیا اگر کسی کا کسی محفل میں بیٹھ کر وزیر اعظم اس کا نام لے لے، صدر اس کا تذکرہ کر دے تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ وہ کہتا ہے میں تو دیکھو نا، میرا تو نام وزیر اعظم نے لیا، صدر پاکستان میرے ذکر کرتا ہے، میرے تذکرے کرتا ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں میرے ذکر ہوتے ہیں، تذکرے ہوتے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، ان کی تو حیثیت کوئی نہیں۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کا ذکر خود رب قدوس فرما رہا ہے، اس کی شان اور اس کی عظمت کیا ہوگی۔ یعنی وہ جو اترانے والا، فخر کرنے والا، بڑے مہنگے لباس پہننے والا، بڑی گاڑی میں پھرنے والا، میرے تو تعلقات وزیر اعظم سے ہیں، میرے تعلقات صدر پاکستان سے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ لیکن دوستان گرامی قدر، وہ بڑا آدمی نہیں ہے۔ بڑا آدمی وہ ہے کہ اگرچہ کپڑے اس کے پھٹے پرانے ہیں، اگرچہ اس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل نہیں، اس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، سب اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، وہ غریب غربا غریبڑا ہے، بیچارہ آدمی ہے۔ لیکن اللہ نے اس کو توفیق یہ دی ہے کہ اس کی زبان پر ہر وقت اس کے رب کا نام جاری رہتا ہے اور اس کا سینہ، اس کا دل بھی اپنے رب کی یاد سے آباد ہے۔ تو وہ جو غریبڑا سا ہے نا، وہ جو پھٹے پرانے والا کپڑوں والا، اتنی اونچی شان ہے اس کی کہ تم تو اس کو منہ نہیں لگاتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ تنہا بیٹھا ہوا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا، سب محفل کو گپاں لگ گیا سن، وہ اپنے سب دوستوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور کرتا کیا ہے؟ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ تنہا بیٹھا ہوا ہے، فرمایا انا معہ اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں رب قدوس اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، میں اس کے پاس ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو میں بھی اپنی ذات کے طور پر اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، متفق علیہ حدیث پاک۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اپنے یار بیلیوں کو بلا کر، دوستوں کو بلا کر کہتے آؤ یار آج میرے گھر محفل ہے، آج ہم محفل ذکر کر رہے ہیں، آؤ آج بیٹھ کر سب مل کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حضور کی حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے پاس تو اس کے یار بیٹھے ہوئے ہیں جو شاید اتنے نیک نہ ہوں، گناہ گار ہوں، جو دنیا کے گئے گزرے لوگ ہیں ان میں سے کچھ ہوں، لیکن میرے پاس جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں اس کے دوستوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے اعلیٰ جماعت میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اپنے بندے کو یاد، اپنا فرشتوں کو بلا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو آندا ہے آ جاؤ میرے کول، آ جاؤ، سب جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اپنے رب کی حضور میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دیکھو وہ میرا بندہ زمین پر بیٹھ کر اپنے دوستوں کو بلا کر مجھے یاد کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، آؤ آج ہم سب مل کر اپنے اس بندے کا ذکر کرتے، اس کو یاد کرتے۔ اتنا نصیب، اتنا اس کی جو ہے وہ نصیبہ اونچا ہو گیا کہ تیری حیثیت کوئی نہیں، تجھے منہ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میرا رب کتنا کریم ہے، جب تو اس کا نام لیتا ہے تو وہ عظمتوں اور شانوں کے باوجود اپنے اس غریب بندے کو یاد کرتا ہے، وہ اپنے بندے کا نام لیتا ہے اور فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے اور اپنے بندے کو جو ہے وہ اپنی نعمتوں سے اور اپنی عظمتوں سے نوازتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے، حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ پاک تھا، حضور بھی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر بعض اوقات ذکر کرتے تھے اللہ کا۔ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کتنے خوش نصیب لوگ جنہوں نے حضور دیاں مجلساں نصیب ہوئیاں جی۔ تو کہتے ہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فقال، تو حضور نے پوچھا حل فیکم غریب، یعنی اہل الکتاب کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام حاضر خدمت ہیں۔ جب سب حاضر ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ تم میں سے کوئی اور بھی ہے، کوئی اجنبی بھی ہے، یعنی کوئی یہودی یا کوئی عیسائی تو تمہارے اندر نہیں بیٹھا ہوا؟ تو سب نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، سارے تواڈے غلام نے، سب آپ کے غلام، حضور کو ماننے والے، سب حضور کے امتی، حضور کے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا فَأَمَرَ بِغَلْقِ الْبَابِ، حضور فرمایا اچھا سارے اپنے ہی ہوں تے بوہا مار چھڑو، دروازہ بند کر دو،
حضور علیہ السلام نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ارفعوا ایدیکم، حضور نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، وقولوا لا الہ الا اللہ، سب پڑھ لو لا الہ، حضور علیہ السلام ذکر کر دیتا ہے، حضور ساریاں نو بلا کے کمرے وچ بٹھا کے دروازہ بند کر کے حضور فرماتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اب سب لوگ پڑھتے ہیں تو صحابی فرماتے ہیں فرفعنا ایدینا ساعہ، کہ ہم سب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ثم وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، اور پھر حضور نے اپنا ہاتھ مبارک نیچے کر لیا، حضور ہاتھ بلند کر کے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، پھر آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا، اور حضور علیہ السلام پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کو جب یہ سارے پڑھ لیا نا، سب نے ذکر کر لیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا الا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، کہ جو بھی اس محفل ذکر میں شامل ہو تم سب کو خوشخبری ہو، اللہ نے تم سب کو معاف فرما دیا ہے، تم سب کی بخشش کر دی ہے۔ اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ ذکر کرنا یہ میرے پیارے محبوب کی سنت پاک ہے۔ اپنے دوستوں کو بلایا اور بٹھایا اور سارے مل کے آؤ بھائی آج اللہ دا ذکر کرنا ہے، ذکر دی محفل ہے، اور ذکر کی محفل میں خدا کا ذکر لا الہ الا اللہ اور اس طرح کے کلمات اللہ کے شان کے جو ہیں وہ بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے تم سب کی بخشش فرما دی۔ اچھا، اور پھر یہ بھی حدیث پاک کتنی خوبصورت ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اہل ذکر ہیں اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر نازل فرماتا ہے، اور وہ فرشتے گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، اے محلے قاضی پورے دیاں گلیاں دوسرے تیسرے سارے محلیاں دے وچ اللہ دے فرشتے نازل ہوتے ہیں، گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ کیوں بھائی، کس مقصد کے لیے آئے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ کدی کسے دروازے دے نال کن لا کے جویں کوئی بندہ کھلو جاندہ ہے، کدی کسے دروازے نال، کبھی کہیں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کہیں جا کر، کہیں سے اللہ کے نام کی آواز بلند ہو رہی، وہ تلاش کر رہے ہیں گھروں میں۔ ہم غفلت میں پڑے ہوئے، ہم نے ڈیک لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ، ہم ٹی وی کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے اور خوش گپیوں میں اور اس طرح کی معاملات میں، اور فرشتہ تلاش کر رہا ہے گلی وچ کوئی وہ بھی گھر ہے جدے وچوں اللہ دے رب دا اپنے رب دا نام بھی بلند ہو رہا ہے، کوئی خدا کا ذکر کرنے والا بھی اس محلے میں موجود ہے۔ تو وہ چلتے پھرتے ایک جگہ پر انہوں نے دیکھتا ہے فرشتہ کہ ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اب فرشتہ، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ آ کر وہ باقی جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے وہ تلاش کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو آواز دیتا ہے اور ان کو کہتا ہے آؤ آؤ ادھر آ جاؤ، یہ جس کا تم تلاش کر رہے تھے وہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اہل ذکر کے۔ فتنادو، اور وہ آواز دیتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، آؤ آؤ ساڈا مقصد یہ تھے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ قال فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا، حدیث کے الفاظ ہیں، پھر ایک فرشتہ آیا، اس اپنے پر بچھائے بہ گیا، دوجا آیا اس دے پراں اتے اپنے پر رکھے وہ بھی بہ گیا، دوجا تیجا آیا اس بھی اپنے پراں دے اتے وہ دے پراں دے اتے اپنے پر رکھے وہ بھی بہ گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پھر فرشتے آتے چلے جاتے ہیں اور وہ پر بچھاتے چلے جاتے ہیں، اتنی تعداد ان کی ہوتی ہے کہ ان کے پروں کی تعداد آسمانوں تک پہنچ جاتی۔ اس قدر کثرت سے اس محفل ذکر میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب اس محفل سے فارغ ہو کر اپنے رب کی جناب میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے او میرے فرشتوں کتوں آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین وہ تیرے بندے وہاں ذکر کر رہے تھے تو ہم
ان کی محفل سے ہو کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک. یا اللہ وہ پڑھ رہے سن سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھ رہے سن الحمدللہ الحمدللہ، پڑھ رہے سن اللہ اکبر ویمجدونک، تیری بزرگی کو بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ میرے فرشتوں بتاؤ تو صحیح کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اس طرح بے قرار ہو کر ہر وقت میرا نام جپتے رہتے ہیں، کیا انہوں نے مجھے کبھی دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں فرشتے نہیں یا اللہ، انہوں نے تیرے جلووں کو دیکھا تو نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے پھر اندازہ لگاؤ بغیر دیکھے اس طرح میرے دیوانے ہو رہے ہیں، اگر میں ان کو اپنا جلوہ دکھا دوں تو ان کی کیا کیفیت ہوگی، کس طرح وہ دیوانے وہ میرا ذکر کریں گے اور میرا نام بلند کریں گے. اور پھر لمبی حدیث ہے دوستان گرامی قدر، میں اس کو مختصر کرتا ہوں. میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت وہ سارے سوال و جواب ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت فاشہدکم انی قد غفرت لہم. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو بھی اس محفل میں بیٹھنے والے تھے میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے، سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، سب کی بخشش ہو گئی. اچھا جب اللہ تعالیٰ اس طرح اعلان عام فرما دیتا ہے یقول ملک من الملائکہ ملائکہ تھے، تو ایک فرشتہ ہوڑی جیا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چاہد ہے یا اللہ تو تے ساریاں واسطے بخشش دا اعلان کر دیتا ہے فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ. یا رب العالمین اس میں تو ایک اور آدمی تھا جس کا اس اہل ذکر میں سے تعلق نہیں تھا، ذکر کرنے والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ویسے ہی کسی کام کے لیے آیا، دیکھا کہ محفل ہو رہی ہے وہ بھی بیٹھ گیا اور ان کی محفل میں ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ ذکر کرنے کے مقصد کے لیے تو نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمایا چپ ہو جا، او فرشتے چپ ہو جا. ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، جو میرے ذکر کرنے والوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، اس کو بھی اس کا نصیب بھی چمک جاتا ہے. جاؤ میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی ہے. کی لین جاندے ہو جی داتا صاحب، کی کرن جاندے ہو جی حضرت کیلیاں والا شریف، شرک پور شریف کی پیا ہے، سیال شریف بیرا شریف کی پیا ہے. او بھائی ہمارا رب ہمیں کہتا ہے کہ جو ان کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے نا اس کی ساری بدبختیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خوشبختوں میں شمار فرما دے اور اس کی بخشش ہو جاتی ہے. ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم، جو ان کا ہم نشی ہوتا ہے، جو ان کی محفل میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ ایسے پاکیزہ ہم نشی ہیں کہ جو ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہو وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، اللہ اس کے نصیب کو بھی چمکا دیتا ہے اور اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. اور دوستان گرامی قدر، حضور علیہ السلام یہ اس میں الفاظ آئے ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک، وہ تسبیحیں بیان سبحان اللہ پڑھ رہے سن، الحمدللہ پڑھ رہے سن، اللہ اکبر دا نعرہ جپ دے سن پہ. تو دوستان گرامی کہ یہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں. حدیث پاک بڑی معروف ہے جس کو کہتے ہیں وہ یعنی تسبیحات فاطمہ. حضور علیہ السلام کے پاس کچھ غلام آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت سیدہ فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضرت علی نے بھیجا کہ جاؤ کچھ خدمتگار آئے ہیں تو حضور سے کچھ غلام مانگ لو، کچھ لونڈیاں، کوئی گھر کا کام کاج کرنے میں ہماری مدد کریں گے. سارا دن جو ہے وہ آپ گھر کا کام کاج کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو کوئی حضور سے جا کر کسی لونڈی کا، کسی گھر کا کام کاج کرنے کے لیے کوئی غلام لے آؤ تاکہ تمہاری مدد کر سکے. حضرت سیدہ فاطمہ گئیں، حضور گھر پر نہیں تھے. حضرت عائشہ کو کہا کہ جب حضور آئیں تو میرا پیغام دے دینا.
حضور تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے حضرت سیدہ کے بارے میں بتایا کہ آپ کی صاحبزادی لاڈلی آئی تھی اور وہ یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ کچھ غلام عطا کر دیے جائیں تاکہ وہ گھر کے کام میں ان کی مدد کر سکیں. تو حضور علیہ السلام بیٹھے نہیں، فوراً حضرت سیدہ کے گھر تشریف لے گئے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی وہ دونوں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے. حضور تشریف لے گئے اور دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے، اور حضرت علی فرماتے ہیں حضور اتنے قریب تھے کہ میں حضور کے قدموں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا. حضور علیہ السلام اس طرح قریب آ کر بیٹھ گئے، اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ تو غلام لینے کے لیے گئی تھی، میں تمہیں اس سے بھی بہتر کام نہ بتاؤں؟ جس وقت تم دونوں بستر پر آتے ہو تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو کئی غلاموں سے اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ فائدہ عطا فرمائے گا. یعنی اس کی بڑی فضیلت محدثین نے بیان کی ہے کہ جو سارے دن کا تھکا ہارا آتا ہے اور یہ تسبیحیں پڑھ کر جب آرام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری تھکاوٹ کو دور کر اس کو تازہ دم فرما دیتا، اس کے سارے فکر فاقے ختم. اور اب لوگ کہتے ہیں جی وہ سانو ڈر آتا ہے جی، بڑے ڈرونے خواب آتے نے، اے ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کا ذکر کرو، سارے ڈرونے خواب اور سائے وغیرہ سب کچھ ختم، اور خدا کی تمہیں نعمتوں کے نظارے ہوں گے، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ دنیا کے کام بھی سنوار دے گا. اس طرح میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. وقت ختم ہو رہا ہے، میں بس ایک بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 2 ایسے کلمات ہیں کہ جو کلمتان ثقیلتان فی المیزان و خفیفتان علی اللسان و حبیبتان عند الرحمن او کما قال. میرے آقا نے ارشاد فرمایا 2 ایسے کلمات ہیں کہ وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بولنے میں بڑے آسان ہیں، لیکن جب ان کو قیامت کے دن ان کو ترازو پر رکھا جائے گا تو اتنے بھاری ہے کہ جس پلڑے میں یہ 2 کلمے پڑے ہوں گے وہ بھاری ہو جائے گا، اور سارا جتنا بھی گناہوں کا پلڑا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا. حبیبتان عند الرحمن، اللہ کو بڑے پیارے ہیں. وہ کون سے 2 کلمات ہیں؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھ لیں ہم سب لوگ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور نے فرمایا جو یہ 2 کلمات پڑھ لیتا ہے کل قیامت کا دن جب اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا، ان 2 کلموں کو جب رکھا جائے گا تو اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. بس آخری بات عرض کروں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، بھائی یہ جو ذکر ہے، ذکر کا ایک تو معنی یہ ہے نا کہ ہم زبان سے اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، الحمدللہ کہیں، بڑی برکت والی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ دل ہمارا غافل ہو. دل کو بھی خدا کی یاد سے آباد کر لو. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اور مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، اور زندگی دل کی کیسے نصیب ہوتی ہے؟ وہی زندہ دل ہے جس کے دل میں اس کے رب کی یاد آباد ہو گئی ہے. جس کے دل میں اس کے رب کی یاد بسی ہوئی ہے، سمجھ لو اس کا دل زندہ ہے. اور جو اپنے رب کی یاد سے غافل ہو چکا ہے، سمجھ لو بڑا گبرو جوان ہوگا لیکن وہ حقیقت میں مردہ ہے، اس کا دل مردہ ہے. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ اور مردہ کی مثال ایسے ہی ہے، جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، اور جو رب کی یاد سے غافل ہے وہ گویا مردہ ہے، اس کو زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر اگر ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اس نے بلکہ خود کہا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے، جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے. تو اس نے کہا بھائی تیرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، وحی تو بند ہو گئی ہے، تجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو کہا کہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے.
میرا رب جب مجھے یاد کرتا ہے تو اس کی توفیق ہوتی ہے تو تب میں اس کا نام لیتا ہوں. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. ادھر سے کرم ہوتا ہے، ادھر سے نگاہ کرم ہوتی ہے تو دلوں کو زندگی ملتی ہے اور زبان کو اللہ کے ذکر کی لذت نصیب ہو جاتی ہے. اور بڑی ڈاڈی ایک حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا، علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد اشتغالہ فی ما لا یعنی. وہ بندہ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے رب کی نظر اس سے پھر گئی ہے، اللہ نے اس کو فراموش کر دیا ہے، اس کے حالات کے حوالے اس کو کر دیا ہے اور رب نے نظر کرم اس سے پھیر لی ہے، تو اس کی علامت کیا ہے؟ اشتغالہ فی ما لا یعنی. جو فضول کاموں میں لگا ہوا ہو، سمجھ لو کہ اس کا رب اس کو بھول گیا ہے. کوئی بے مقصد کم اور دن رات وہ اپنے وقت کو ضائع کرتا رہتا ہے اور اس کو رب کی یاد کی توفیق نہیں ہوتی، سمجھ لو اس کا رب اس کو بھول گیا، اس کو فراموش کر دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے مشغلے ماشاءاللہ آج کل ایسے ہیں کہ جنہ نہ دنیا دا فائدہ نہ آخرت دا فائدہ. ایسے ایسے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں اور اتنا بے دردی سے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. یہ تو تب پتہ چلے گا نا جب خدا کی بارگاہ میں جائیں گے. وہ غریب آدمی جو فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا جوتے بھی سی رہا ہے اور اس کی زبان اللہ کا ذکر بھی کر رہی ہے، وہ بڑے بڑے امیروں سے، بڑے بڑے تاجوں والوں سے، بڑے بڑے حکومتوں والوں سے بھاگا ہوا جنت میں داخل ہو رہا ہوگا. وہ فرشتے کہیں گے او کھلو جا کدے اجے تے حساب پہ ہوندا ہے. وہ آندا میرے کول دنیا تے ہے ہی کی سی جدا میں حساب دینا ہے، میرے رب نے مینوں جنت وچ داخل ہون دا اجازت عطا فرما دی، ہٹ جاؤ پیچھے. اور وہ بغیر جو ہے وہ حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. اور پھر میں جو سب سے اہم بات ہے، وقت زیادہ ہو گیا، کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم زبان سے ذکر کریں اور ایک یہ ہے کہ دل بھی ہمارا اللہ کی یاد سے آباد ہو. دوسری بات یہ ہے ذکر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو بھی ہمارا قدم اٹھے وہ رب کی رضا کے لیے اٹھے. کم سارے ساڈے اللہ دی مرضی دے خلاف ہون. ایتھے محفل وچ بیٹھ کے اللہ دا ذکر بھی کرے، لنگر بھی تقسیم کر لیا، چاول بھی دیگ پکا کر تقسیم کر دی، کھیر بھی بانٹ دی، لیکن دکان پر بیٹھے ہوئے وہی طور طریقہ ہے. سارے گلے فروٹ پیچھے رکھے نے تے تازہ تازہ اگے رکھے. جب آتا ہے تو سارے گلے ہوئے فروٹ اس کے شاپر میں بھر کر جاؤ بھائی اتنی قیمت ادا کرو اور بھاگ جاؤ. یہ 2 نمبری. میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک منڈی میں تشریف لے گئے، گندم کا ڈھیر تھا، حضور نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا، اندر سے گیلی اوپر خشک پڑی ہوئی. میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کے مالک کو، یہ کیا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ غریب ہوں. کہا کہ تھوڑا وزن زیادہ ہو جائے گا، بچوں کا گزارا ہو جائے گا. میرے آقا نے فرمایا کان کھول کر سن لو، من غش فلیس منا، جس نے لوگوں کو دھوکہ دیا اس کا محمد عربی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو دوستان گرامی قدر، یاد اللہ کی یہ بھی ہے کہ جب ہم کوئی کام کریں تو ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا محبوب ہم سے راضی ہو جائے. ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہمارا محبوب ہم سے روٹھ جائے، ہم سے اعراض فرما لے، اپنی نظر کرم کو ہم سے پھیر لے. ہمارا ہر قدم بھی جب اٹھے تو ہم یہ سوچیں کہ کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہو رہا ہے یا اللہ کی ناراضگی کی طرف قدم اٹھ رہا ہے. یہ اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے. اللہ ہماری زبانوں کو بھی اپنے رب کے ذکر سے آباد کرے، تر کرے، ہمارے سینوں کو بھی اپنے رب کی یاد سے آباد کرے اور ہمارے اعمال بھی اپنے رب کی یاد والے بنا دے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.